اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے، بھارت نے دل سے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمیشہ بھارت کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کا نام دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے۔ جب بھارت کئی جنگوں کے باوجود اس کوشش میں ناکام رہا، کلبھوشن یادیو جیسے دہشت گرد حال ہی کے اندر بلوچستان کے اندر انسٹیبلٹی اور پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے جب پکڑے گئے، بھارت کے تمام تر منصوبے جب ناکام ہو گئے پاکستان کو ختم کرنے کے، تو اس کے بعد جیسے ہی نریندر مودی کی حکومت بھارت میں آئی، انہوں نے انتہا پسندی اور نفرت کی ایک ایسی سیاست پاکستان کے خلاف شروع کی ہے اور ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ ہم پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کریں گے۔ اس انتہا پسند پالیسی کا باقاعدہ اعلان بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا، اور ببانگ دہل بھارت کے وزیر اعظم، ان کے آرمی چیف، ان کے وزیر دفاع، ان کے وزیر داخلہ، بی جے پی کے سربراہ امت شاہ کئی فورمز کے اوپر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم اپنی جارحانہ سفارتی کوششوں سے پاکستان کو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار کر دیں گے۔ اگر گزشتہ چند سالوں کی پاکستان کی خارجہ پالیسی دیکھی جائے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ، پوری دنیا سے پاکستان پر تنقید، پاکستان ایک بہت بری طرح سے دہشت گردی کے جال میں جکڑا ہوا تھا، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ پوری دنیا پاکستان پر الزام لگاتی تھی کہ پاکستان دہشت گردی کو اور انتہا پسندی کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کی حکومت آئی، پاکستان نے نریندر مودی کی ان سفارتی کوششوں کو، پاکستان کو سفارتی محاذ پہ تنہا کرنے کی جو پالیسی تھی، اس کو ناکام بنانے کے لیے ایک اگریسو خارجہ پالیسی کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں آج پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک اپنا سافٹ امیج پروموٹ کر رہا ہے، پیس بلڈر کا امیج پاکستان واضح کر رہا ہے، جس کا اعتراف امریکی صدر، نیٹو کے سربراہ، یورپی یونین کے جو تمام بڑے لیڈرز ہیں، وہ دنیا کے کئی فورمز پہ اس کا اعتراف کر چکے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال افغان عمل ہے جو پاکستان کی کوششوں سے شروع ہوا۔ یہ تو تھا وہ سارا بیک گراؤنڈ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا، جس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو تو جاتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماضی کی حکومتوں کو بھی اس کا کریڈٹ نہ دینا ناانصافی ہوگی۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کرنے والا بھارت خود سفارتی محاذ کے اوپر عالمی جو گلوبل کمیونٹی ہے اس میں بری طرح سے تنہا ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے چین کے ساتھ تعلقات جو بھارت کے کئی دہائیوں سے بڑے نارمل چل رہے تھے، اور جیسے ہی شی جن پنگ کی سربراہی کے اندر چین کا ریز ہوا، چین دنیا کی بڑی اقتصادی طاقت بنا، چین اس کے بعد سے بھارت کو ایک بہت بڑی منڈی کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ چینی قیادت کئی فورمز پہ اس چیز کا، اس بات کا، اس عزم کا اظہار کر چکی تھی کہ ہم بھارت کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں، ہم بھارت کے ساتھ اپنی جو دو طرفہ تجارت ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، دو طرفہ تجارت کا حجم ہم 400 ارب ڈالر سالانہ پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بھارت نے جو نفرت اور انتہا پسندی کی اور پاکستان کے بغض میں جو خارجہ پالیسی اور جو رستہ اڈاپٹ کیا تھا، اس رستے پر چلتے ہوئے پاکستان کے بغض اور نفرت میں نریندر مودی نے سکم اور لداخ سیکٹر کے اندر جو پاکستان کے گلگت بلتستان کے ساتھ لگتا ہے، وہاں پر بڑی تیزی سے تعمیرات کرنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سی پیک کے اوپر نکتہ چینی کی، پاکستان کو انہوں نے کئی مواقع پر پاکستان کو چین کی کالونی ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، جس کا چین کی جو فرنٹ لائن قیادت ہے اس نے کئی مواقع پر بڑا
برا منایا، لیکن ابھی جو حالیہ کووڈ-19 کی صورتحال دنیا میں پیدا ہوئی ہے، جس کے بعد سے چین کے اوپر امریکہ نے بہت زیادہ نکتہ چینی اور الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا ہے، بھارت کی قیادت کا یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ ان کی ایک اپروچ تھی کہ چونکہ چین اب موجودہ صورتحال میں بے پناہ دباؤ میں ہے، ایک جانب معاشی دباؤ، دوسری جانب انٹرنیشنل فورم پر ان پر ہونے والی تنقید اور الزام تراشی، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھارت نے لداخ اور سکم سیکٹر کے اندر بڑی تیزی سے تعمیرات کرنا شروع کی تاکہ کسی طرح سے پاکستان کو گلگت بلتستان کے راستے سے گھیرا جا سکے، جس کا جواب چین نے بڑے جارحانہ طریقے سے دیا۔ بھارت کے کئی 100 کلومیٹر علاقے کے اوپر لداخ اور سکم سیکٹر میں چین نے قبضہ کر لیا ہے۔ آج لیفٹیننٹ جنرل لیول کی سربراہی میں 2 طرفہ مذاکرات ہوئے جو کہ ناکام ہو گئے۔ چین نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ ہم کسی صورت مقبوضہ علاقوں کا 1 انچ بھی نہیں چھوڑیں گے، جس کے بعد سے بھارت اور چین کی کشیدگی اب اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تعلقات کو نارمل ہونے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا میں ہی بھوٹان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے جس کی کوئی اپنی آرمی نہیں تھی اور کوئی بہت اسٹرانگ ان کا دفاعی سٹرکچر نہیں تھا۔ بھوٹان اپنے دفاع کے لیے بھارت پر ڈیپینڈنٹ تھا، بھارت کی افواج بھوٹان میں دفاع کرتی تھیں۔ موجودہ صورتحال کے بعد بھوٹان نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے، انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ بھارت تو اپنا ہی دفاع نہیں کر سکتا، تو اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی یا کشیدگی کی کوئی صورتحال، بھوٹان کی سروائیول کو کوئی خطرہ ہوا یا کوئی بیرونی جارحیت ہوئی، تو بھارت جو کہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ بھوٹان کا دفاع کس طرح سے کرے گا؟ تو اس تمام تر صورتحال کے بعد ایک اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا ہے بھوٹان کے سربراہ کا چینی قیادت کے ساتھ، اور انہوں نے سی پیک اور 1 بیلٹ 1 روڈ جو چین کا منصوبہ ہے اس میں شمولیت کے لیے انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیپال کے ساتھ بھارت کے قریباً 6 دہائیوں تک بڑے بہترین دوستانہ تعلقات تھے، حتیٰ کہ بھارت کے شہریوں کو نیپال کا وزٹ کرنے کے لیے کسی ویزا کی ضرورت نہیں تھی۔ نیپال جو کہ ایک لینڈ لاکڈ ریاست ہے، وہاں پر تمام طرح کی اشیاء ضروریات جو ہیں وہ بھارت سے اس کی سپلائی جاتی تھی، ایون جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، ڈیزل، پیٹرول وغیرہ، وہ بھارت سے جاتا تھا۔ لیکن چند سال قبل نیپال کے اندر جو ایک زلزلہ آیا، زلزلہ آنے کے بعد بھارت نے نیپال کی سپلائی لائن بند کر دی۔ اس کے بعد سے نیپال نے اپنی سپلائی کے لیے بھارت کی ڈیپینڈنسی چھوڑ کر چین کے ساتھ بہترین تعلقات بنا لیے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نیپال کے اندر جہاں کئی دہائیوں تک پرو بھارت حکومت رہی ہے، وہاں آج کمیونسٹ حکومت ہے، اور نیپال اور بھارت کا جو سرحدی تنازع ہے وہ بھی ایک بڑی کشیدہ صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ نیپال کی پارلیمان اس بات پر ووٹنگ کروا رہی ہے کہ جن مقبوضہ علاقوں پر بھارت نے قبضہ کیا ہے، نئے نقشے کے ذریعے نئی ووٹنگ کروا کے نیپال کا نیا نقشہ منظور کروایا جائے اور ان علاقوں کو نیپال کے نقشے میں ظاہر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک تھے ان کے ساتھ بھارت کے بڑے قریبی تعلقات کئی دہائیوں تک رہے ہیں، اور بھارت نے افغانستان میں بیٹھ کر مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ہمیشہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ابھی جو ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی، جو دوستانہ اور پیس پروموٹنگ جو خارجہ پالیسی تھی، اس کے ثمرات موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بات کی، شنگھائی تعاون کونسل کے فورم سے مشرق وسطیٰ کے ممالک چین، روس، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم 2 طرفہ تجارت مقامی کرنسی میں کریں گے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگائیں کہ کئی
سالوں تک، کئی دہائیوں تک بھارت کا بڑا اثر و رسوخ تھا شنگھائی تعاون کونسل میں، لیکن جو ابھی نیا معاہدہ دو طرفہ تجارت مقامی کرنسی میں کرنے کا جو سامنے آیا ہے، اس میں بھارت کسی جگہ بھی شامل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روس بھارت تعلقات کی بات کر لیں تو 1947 سے لے کر 2007 تک روس اور بھارت کے بڑے قریبی اسٹریٹجک، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور دفاعی تعلقات تھے۔ بھارت اپنا تمام تر اسلحہ روس سے خریدتا تھا، لیکن 2007 میں امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے بعد جیسے ہی بھارت کی خارجہ پالیسی میں میجر شفٹ آیا، بھارت نے اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں اس کی ڈپینڈنسی روس سے چھوڑ کر امریکہ کی جانب جب مبذول کی، تو روس کے پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات بڑے نارمل ہونا شروع ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روس کے ساتھ پاکستان کے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں، جو ماضی میں ہمیشہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ روس کی سابقہ سوویت یونین کی جو ٹوٹ پھوٹ تھی، اس حوالے سے بھی پاکستان کے اوپر بہت سارے ہلکے الزام عائد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کے ساتھ بھارت کے اتنے قریبی تعلقات تھے کہ نریندر مودی کو ایک طرح سے مشرق وسطیٰ میں ہیرو کا درجہ دیا جاتا تھا۔ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی، مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک نے نریندر مودی کو سول ایوارڈز دیے، لیکن جو نفرت، انتہا پسندی اور ہندوتوا کی سیاست کا آغاز نریندر مودی نے بھارت میں کیا ہے، اس کے ثمرات اس کو اس صورت میں موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے ساتھ بھارت کے جو ماضی میں بڑے بہترین اور دوستانہ تعلقات تھے، وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس ہی مہینے کویت کی کابینہ نے بھارت کے خلاف قرارداد منظور کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی ہزار بھارتی شہریوں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانات اور ٹویٹس کرنے کے الزام میں مشرق وسطیٰ سے بے دخل کر دیا گیا ہے، نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اب وہاں پر یہ ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم، جو مظالم بھارت کر رہا ہے، اس کے اثرات مشرق وسطیٰ کے نوجوانوں تک پہنچنے سے وہاں کی قیادت بہت زیادہ دیر تک نہیں روک سکتی۔ الٹیمیٹلی ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ انتہا پسند ہندو ریاست کا ساتھ دیتے ہیں یا مسلمانوں کی مظلومیت کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایران کی اگر بات کر لی جائے تو 1979 کے انقلاب کے بعد بھارت کے ایران کے ساتھ بڑے قریبی اسٹریٹجک تعلقات رہے ہیں۔ ایون چین کے بعد بھارت دوسرا بڑا ملک تھا جو ایران سے پابندیوں کے باوجود تیل خریدتا تھا، لیکن ایران پہ لگنے والی حالیہ امریکی پابندیوں کے بعد بھارت نے ایران کے ساتھ تیل کی تجارت بند کر دی ہے، جس کے بعد سے ایران کی قیادت بڑی سنجیدگی سے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے پتے غلط جگہ پر کھیلے، ہم نے اپنی ڈیپینڈنسی غلط جگہ پر لگائی۔ ہمیں بجائے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے، ہمیں اپنے پڑوسی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ ایران جو بھارت کو اپنے ملک کے اندر چاہے بہار کی بندرگاہ فراہم کر رہا تھا، وہ ایران جو بھارت کو وہاں پر اسٹریٹجک قیام گاہیں فراہم کر رہا تھا، آج وہ پاکستان کے ساتھ پاک ایران بارڈر پر فینسنگ لگانے کے پروسیس میں تعاون کر رہا ہے۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران ایران کی اعلیٰ سطحی قیادت کے ساتھ پاکستان کے براہ راست رابطے ہوئے۔ اب ایران کی جانب سے یہ اشارے واضح طور پر مل رہے ہیں کہ ایران اپنی ڈیپینڈنسی، اپنے تعلقات بھارت سے شفٹ کر کے پاکستان کی طرف لانا چاہتا ہے، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ مظالم اور نفرت انگیز پالیسیوں کا معاملہ ہو۔ ایران کی اعلیٰ سطحی قیادت نے براہ راست بھارت کو گزشتہ چند مہینوں میں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان کے ساتھ گزشتہ ایک دہائی میں 10 سالوں میں جو بھارت کے براہ راست تعلقات رہے ہیں، چاہے وہ افغان قیادت کو
بھارت کے اندر پناہ گاہیں فراہم کرنے کا معاملہ ہو، چاہے افغانستان میں 29 قونصل خانوں کے ذریعے پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنا ہو، بھارت نے افغانستان کے اندر قریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان نیشنل آرمی کی کنسٹرکشن سے لے کر ان کی تربیت تک، افغانستان میں ڈیمز کی تعمیر سے لے کے ٹرانسپورٹیشن تک بھارت نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ لیکن افغان امن معاہدے کے بعد افغانستان کی موجودہ قیادت بھی براہ راست پاکستان کو اس طرح کے اشارے دے رہی ہے کہ اب جو پوسٹ پیس ڈیل جو سناریو ہوگا افغانستان کے اندر، اس میں پاکستان کی جو اہمیت ہوگی، پاکستان کی جو پریزنس ہوگی، اس کو امپورٹنس دی جائے گی، اور بھارت کو افغانستان کے اندر اس وقت کوئی واضح پریزنس ملنا بے حد مشکل ہے۔ یہ تھے وہ تمام تر عوامل، وہ تمام تر ڈیولپمنٹس جن سے یہ واضح ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کو تنہا کرنے چلا تھا، آج خود سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ یہ تمام تر ڈیولپمنٹس جو کہ سراسر بھارت کے خلاف جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ جو کشیدگی ہے، اس کے تناظر میں چین بڑی تیزی سے جنوبی ایشیا کے خطے میں بھارت کو گھیرنے کے لیے، بھارت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے، جو کہ اگر ہمارے ڈیسیژن میکرز بر وقت اویل کرنے کی کوشش کریں تو پاکستان کو اکنامک فرنٹس پہ، اسٹریٹجک فرنٹس پہ بے پناہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔